قدرت اللہ شہاب جنگ کا روح لرزا دینے والا قصہ بیان کرتے ہیں کہ جسے سن کر ہر ذی روح کانپ جائے۔ کہتے ہیں کہ نازیہ کو کینسر ہوا تو اس کا شوہر اسد اسے بتائے بغیر چھوڑ کر دبئی چلا گیا، تو وہ اسد کا انتظار کرتی رہی کہ کب وہ بچوں کے لیے کھانا لے کر آئے گا۔ اسد نہ آیا تو بچے بھوکے سو گئے۔ نازیہ کی حالت دن بدن اتنی بری ہوتی گئی کہ وہ چلنے سے بھی قاصر تھی، اور بچے لوگوں کے گھروں میں جھانکتے رہتے کہ کہیں سے کوئی روٹی مل جائے۔ گلی کے کونوں میں سے جو چیز کھانے کو مل جاتی، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہوتی، وہ بیچارے کھا کر اپنا پیٹ بھرتے۔ یوں 5 سال گزر گئے تو اسد کو لگا کہ اب تک تو نازیہ مر چکی ہوگی، اور وہ پاکستان واپس آیا تو جیسے ہی گھر میں قدم رکھا تو اس کی روح کانپ گئی۔ ارے تو ابھی تک یوں ہی بستر توڑ رہی ہے؟ تجھے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ میرے آنے سے پہلے گرم گرم چپاتی توے پر ڈال دیا کر۔ ایک تو تھکا ہارا کام سے گھر آتا ہوں، سارا دن کا بھوکا، ہوٹل سے بھی کچھ لے کر نہیں کھاتا کہ جو پیسے بچیں گے اسے تجھے اور تیری اس نکمی حرام اولاد کو رات کا کھانا کھلا دوں گا، اور تو ہے کہ تجھے میری فکر ہی نہیں۔ جب دیکھو بستر پر پڑی رہتی ہے، یہ نہیں کہ شوہر گھر آ رہا ہے اس کے لیے کچھ کھانا ہی بنا دوں۔ اسد مارے غصے کے اس کے سر پر کھڑا تھا، مگر نازیہ کو تو اس قدر تیز بخار تھا کہ وہ اپنے منہ سے کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس کا چہرہ بخار کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا اور لب کپ کپا رہے تھے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر زبان ساتھ ہی نہیں دے رہی تھی۔ اسد کی آج ٹھیکیدار نے بہت بے عزتی کی تھی، اور وہ ادھر سے ہی بلبلایا ہوا گھر میں داخل ہوا تھا۔ ایک تو اس قدر شدید گرمی تھی کہ پیاس سے اس کی بری حالت تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گھر کی جانب چل رہا تھا۔ راستے میں کوئی رکشہ بھی نہیں پکڑ سکتا تھا۔ اگر رکشہ لے لیا تو گھر میں لکڑیاں کیسے جلیں گی؟ جب تک گھر پہنچا پیاس سے بے حال ہو چکا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے سب سے پہلے صحن میں رکھے ہوئے کچی مٹی کے گھڑے کو دیکھا۔ پاس ہی اسٹیل کا گلاس پڑا تھا۔ اٹھا کر فوراً گھڑے کو الٹا کیا تاکہ پانی پی سکے، مگر یہ کیا، گھڑا تو خالی تھا۔ یہ دیکھ کر تو وہ مزید تپ چکا تھا۔ کیسی عورت ہے یہ نازیہ جس نے ابھی تک گھڑا ہی نہیں بھرا تھا۔ وہ غصے سے بلبلاتا ہوا اسٹیل کا گلاس اٹھائے کمرے میں داخل ہوا اور زور سے گلاس فرش پر دے مارا۔ بچے جو اماں کے ارد گرد بیٹھے تھے سہم کر کانپ اٹھے تھے، جبکہ نازیہ یوں ہی بے سدھ سی پڑی ہوئی تھی۔ شوہر کی آواز سن کر تو اس کا دل بھی دہل چکا تھا، مگر ہمت ہی کہاں تھی جو کچھ بول پاتی۔ اسد اسے باتیں سنائی جا رہا تھا، اسے لاپرواہ اور کامچور بیوی جیسے الفاظ سے نواز رہا تھا، مگر وہ تو جیسے بے ہوشی کی حالت میں یہ سب کچھ سنتی جا رہی تھی۔ وہ خود ہی صحن میں آیا اور نلکے سے پانی نکال کر پینے لگا۔ ابھی تک نازیہ اپنے بستر سے نہیں اٹھی تھی اور یہ بات اسے مزید آگ بگولا کر رہی تھی۔ وہ وہی صحن میں کھڑا اپنے سر پر ٹھنڈا پانی ڈالتے ہوئے چلایا۔ وہ گالی دیتے ہوئے کہنے لگا، اگر اگلے 1 منٹ میں اٹھ کر تو نے مجھے کھانا نہ دیا تو دیکھنا میں تیرا حشر کیا کرتا ہوں۔ اسد کی بڑی بیٹی جس کی عمر 8-9 سال تھی، باپ کی یہ دھمکی سن کر تو کانپ اٹھی تھی۔ اول تو بچوں میں اتنی ہمت ہی نہ تھی کہ باپ کے سامنے کچھ بول سکتے۔ ایک ماں ہی ان کا آسرا تھی۔ جب بھی باپ ماں سے لڑتا تو وہ ماں کے پیچھے چھپ جایا کرتے تھے، پھر جب تک باپ سو نہ جاتا وہ جگہ سے ہلتے بھی نہ تھے۔ پہلی مرتبہ اس کی بڑی بیٹی کو سر فوراً بھاگ کر باپ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ابا اماں کو کچھ مت کہو، اماں نے کچھ نہیں کیا، میں روٹی بنا کر دے دیتی ہوں، انہیں بڑا ہی تیز بخار ہے، صبح سے وہ یوں ہی لیٹی ہیں، انہوں نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا نہ ہی پانی پیا ہے، آپ اماں سے غصہ نہ ہوں، ان کے لیے کوئی دوا لے آئیں۔ یہ سن کر اسد نے گھور کر اپنی لڑکی کو دیکھا، کہنے لگا، بڑی زبان چلنے لگ گئی ہے تیری، کوئی بیماری نہیں ہے، اس کو موسمی بخار ہے بس، اور اس کو بھی اس نے سر پر سوار کر رکھا ہے۔ ارے گھر میں کرتی ہی کیا ہے، یہ چھوٹا سا تو گھر ہے، کچا صحن ہے جہاں سے اس نے کبھی جھاڑو تک نہیں لگایا، سارا وقت گھر میں بیٹھی رہتی ہے، ایک کھانا وقت پر بنا کر دینا ہوتا ہے، اس پر بھی اس کے نخرے ہوتے ہیں۔ اسد بولے جا رہا تھا، جبکہ کوثر فوراً کچن میں گئی، دیکھا تو صرف اتنا ہی آٹا بچا تھا کہ 2 روٹیاں بن پاتی۔ آج تک اس نے روٹی نہیں بنائی تھی، مگر بنانا ضروری تھی، ورنہ ابا تو نہ جانے کیا فساد کھڑا کر دیتا۔
कोसर ने छोटे छोटे पेड़े उठाए और जैसे तैसे रोटी बनाने लगी। रोटी पक चुकी थी तो इसे याद आया कि अभी तक तो इसने आग नहीं जलाई। वहीं असद गुस्से से कोसर पर चला रहा था। मनहूस मारी, तू भी अपनी माँ ही की तरह काम कर रही है। अभी तक तुझसे एक रोटी नहीं बनाई गई। मैं यहाँ भूख से तड़प रहा हूँ। तुम लोगों के लिए सारा दिन बाहर खज्जल ख्वार होता रहता हूँ और तुम लोग मुझे वक्त पर खाना तक नहीं दे सकते। कोसर की आंखों से तो आंसू निकल आए थे। इसने बनाई हुई रोटी को दोबारा वापस प्लेट में रखा और लकड़ियों से आग जलाने लगी। मिट्टी का तेल भी खत्म हो चुका था। आग जल नहीं रही थी, उल्टा धुआं ही धुआं हो रहा था। पूरा घर धुएं से भर गया तो कोसर के बाप असद की आंखों से भी धुएं की कड़वाहट से पानी आ चुका था। वो गुस्से से बिखरे हुए शेर की तरह किचन में दाखिल हुआ और अंधेरे में ही अपने पैर की ठोकर कोसर को मारी। कोसर तो बेचारी इस अंधेरे में इस जलते बुझते चूल्हे पर ही जा गिरी थी। इसकी कमर और बाजू जल चुका था, मगर इसके बावजूद वो फौरन खुद को सहलाती हुई उठकर एक जानिब हो गई। असद खुद ही लकड़ियों को जलाकर इस पर एक रोटी बनाने लगा और कोसर को गालियां देते हुए कहने लगा कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, एक काम नहीं कर सकती, बस फरमाइशें करवा लो तुम लोगों से। अब यहाँ से अपनी शक्ल गुम करो। कोसर रोती हुई वापस अपनी माँ के पास आ गई और दबी दबी सिसकियों से रोने लगी। इससे छोटे इसके 3-4 बहन भाई इसके पास बैठे रो रहे थे। इसीलिए छोटी 7 साला रमशा ने जब इसके कंधे और कमर से जले हुए कपड़े देखे तो परेशान सी हो गई। जैसे ही असद किचन से रोटी बनाकर बाहर आया और खुद ही मज़े से बैठकर खाने लगा तो रमशा किचन में से घी लगाकर कोसर के ज़ख्मों पर लगाने लगी। कुछ ही देर बाद बड़ी मुश्किल से नाजिया धीमी आवाज़ में पानी मांगने लगी। कोसर ने जब ये सुना तो उठकर बाहर गई और पानी लाकर माँ के लबों को लगाया। पानी पीकर नाजिया को थोड़ी बहुत ताकत मिली। इसे शदीद कमज़ोरी महसूस हो रही थी। असद खाना खाकर वहीं चारपाई पर लेट चुका था। इसके पास ही आधी रोटी बची पड़ी थी। भूख तो बच्चों को भी लगी थी, मगर माँ की यह हालत थी तो बच्चों ने वो रोटी लाकर माँ को खिलाना शुरू कर दी। खाना खाकर इसकी आंखें कुछ खुली थीं, बुखार की शिद्दत भी कुछ कम हुई थी। तो इसने कोसर को एक नज़र देखा। इसका वजूद झुलसा हुआ था। इसने बच्चों से दरियाफ्त किया तो कुछ देर पहले जो कुछ हुआ था बच्चे वो सब माँ को बताने लगे। नाजिया को तो गुस्सा आ चुका था। वो कहने लगी कि ये बाप है या हैवान, कोई जानवर भी अपने बच्चों के साथ ये सलूक नहीं करता। मुझ पर ना सही, कम से कम अपने बच्चों पर तो रहम कर लिया करो। नाजिया को बोलता सुनकर असद कमरे में चला आया और एक मर्तबा फिर इस पर चलाने लगा। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी थी और बच्चे एक तरफ बैठे रो रहे थे। असद कहने लगा कि जब मुझे खाना बनाकर देने का वक्त था तब तो अधमरी पड़ी हुई थी और अब जब मैं खुद ही बनाकर खा चुका हूँ तब तुम में जान आ गई है। नाजिया रोने लगी, कहने लगी कि तुम मुझे डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाती। न जाने मुझे क्या होता जा रहा है। मेरी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। न मेरी आंखें खुलती हैं और ना ही मुझसे कोई काम होता है। तुम मेरा इलाज करवाओगे तो ही मैं तुम्हारे काम कर पाऊंगी। असद खामोशी से वहाँ से निकल चुका था। इसे सिर्फ और सिर्फ खुद से मतलब था। बीवी बच्चों से तो इसे कोई सरोकार ही ना था। बच्चे पैदा करके तो जैसे इसने नाजिया पर कोई एहसान ही किया था, जो एक वक्त का खाना लाकर दे देता। इस पर भी सौ बातें सुनाया करता था और बच्चे रोते सिसकते हुए वो खाना खा लिया करते थे। नाजिया की तबीयत बेहद ख़राब हो रही थी। ये देखकर असद को इस पर तरस आने लगा। एक रोज़ इसे कहने लगा कि चलो मैं तुम्हें बड़े डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, ताकि पता तो चले कि आखिर तुम्हें क्या बीमारी है, या सिर्फ तुम ड्रामेबाजियाँ करती हो। नाजिया का तो दिल कट कर रह चुका था, मगर खैर कर भी क्या सकती थी। वह शोहर के साथ डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने जो हालत नाजिया की देखी और फिर चंद सवालात करने के बाद जब कुछ टेस्ट लिखवाए तो इनकी रकम काफ़ी ज़्यादा थी। असद ने तो हाथ उठा दिए थे। कहने लगा, मेरे पास इतनी रकम नहीं जो मैं तुम्हारे ऊपर लगाता फिरूं। गले में जो सोने का हार पहन रखा है वही उतार कर दे दो, बेचकर तुम्हारे टेस्ट करवा लूँगा। वो नाजिया की मरहुमा माँ की निशानी थी, मगर अब क्या हो सकता था। वो अस्पताल में मौजूद थे, इसीलिए इसने वो उतार कर अपने शोहर को दे दिया, जिसे बेचकर नाजिया के टेस्ट करवाए। जब टेस्ट की रिपोर्ट आई
تو نازیہ گھر پر ہی موجود تھی۔ اسد خود ہی مزدوری کرنے کے بعد ڈاکٹر سے رپورٹ لینے گیا تھا، تو ڈاکٹر نے جو بات اسے بتائی وہ سن کر تو وہ ایک پل کو ساکت رہ گیا۔ ڈاکٹر کہنے لگا کہ نازیہ کو کینسر ہے، آپ کو جلد از جلد اس کا علاج کروانا شروع کرنا ہوگا، ورنہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اور پھر ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ تمام تر ڈاکٹر کی ہدایات سننے کے بعد ڈاکٹر نے اسے دوائیوں کی پرچی دی۔ وہ ساری دوائیاں کم و بیش 15 سے 20 ہزار کے درمیان کی تھیں۔ اس نے ڈاکٹر سے دوائیوں کی پرچی لے لی اور ہسپتال سے باہر نکل آیا۔ ایک پل کو تو اس کا وجود کانپا تھا، بھلے ہی وہ ذرا غصے کا تیز تھا اور نازیہ کو باتیں سنایا کرتا تھا، مگر جو بھی تھا وہ اس کی بیوی تھی۔ زندگی کے 10-12 سال نازیہ کے ساتھ گزارے تھے۔ شکل و صورت کی بڑی ہی اچھی تھی، مگر جب سے یہ بیماری اسے لگی تھی اس کا رنگ سانولا سا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ کافی کمزور اور ہر وقت بجھی بجھی سی رہنے لگی تھی۔ پہلے جیسی رونق اس کے چہرے پر نہیں رہی تھی، اور ویسے بھی جس غربت کی چکی میں وہ پیس رہے تھے، ایسی حالت میں بھلا کسے پیار محبت اور اتفاق یاد رہتا ہے۔ بہرحال ڈاکٹر نے جو علاج کا بل اسے بنا کر دیا تھا وہ تو اگر اپنے گھر کو بیچ دیتا، اپنی ساری جمع پونجی بیوی کا زیور تک لگا دیتا، پھر بھی کینسر کا علاج نہیں کروا سکتا تھا۔ دوائیوں کے خرچے الگ تھے، اور پھر جو ہسپتالوں میں جا کر سیشنز ہونے تھے وہ الگ تھے۔ یہ سوچ سوچ کر اسد ایک نتیجے پر پہنچا۔ اس نے رپورٹوں کو راستے میں پھاڑ کر کچرے میں پھینک دیا اور گھر چلا آیا۔ ایسا کرتے ہوئے ایک مرتبہ بھی اس کے وجود میں کپ کپی نہیں آئی تھی۔ گھر آیا تو نازیہ اسی کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ آج اس کی طبیعت کچھ بہتر تھی، تو اس نے اس کے آنے سے پہلے ہی کھانا تیار کر دیا تھا۔ اسد گھر آیا تو اس نے سب سے پہلے اسے گرما گرم کھانا دیا اور کہنے لگی کہ سودا سلف ختم ہو چکا ہے، تم کل راشن لے آنا۔ گھر میں آٹا بھی نہیں بچا، جو تھا اسے یہ کھانا بنا دیا۔ اسد خاموشی سے اس کی ہر ایک بات سنتا رہا۔ جب اسد کچھ نہ بولا تو نازیہ خود ہی کہنے لگی کہ آج میری رپورٹس آنی تھیں، کیا آیا ہے ان رپورٹس میں، یا تم ہسپتال گئے ہی نہیں؟ یہ سن کر اسد نے ایک گھوری ڈال کر نازیہ کو دیکھا اور کہنے لگا، تو مجھے سکون سے روٹی کھانے دے گی بھی یا نہیں؟ گھر آتے ہی تفشیش شروع کرتی ہے، کیا نظر نہیں آ رہا میں کھانا کھا رہا ہوں؟ نازیہ کی تو زبان پر تو وہیں تالا لگ چکا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس بیٹھی اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ بچے بھی صحن میں کھیل رہے تھے، اس انتظار میں تھے کہ ابا کھانا کھا چکیں اور جو کھانا بچے وہ پھر سب ماں کے ساتھ مل کر بانٹ کر کھا لیں۔ مگر تب ہی کھانا ختم کرنے کے بعد اسد کہنے لگا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تجھے ملیریا ہو گیا ہے، یہ چھوٹی سی شیشی تجھے پینے کو دی ہے، کہہ رہا تھا کہ ایک ہی سانس میں بغیر پانی کے پی جا، تیری بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ نازیہ نے بھی سکھ کا سانس لیا کہ شکر ہے کوئی بڑی بیماری نہیں نکلی۔ اسد نے اپنی جیب سے ملیریا کی دوائی نکالی اور نکال کر نازیہ کو دے دی اور کہا، یہ پی لینا تو ٹھیک ہو جائے گی۔ نازیہ نے بھی خاموشی سے سر ہلایا اور وہ دوا لے لی۔ کئی روز سے اسد اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر دوسرے ملک جانے کی چکروں میں تھا۔ کسی نے اسے بتایا تھا کہ ایک ایجنٹ دبئی میں مزدوروں کو بھیج رہا ہے، وہاں پر بہت کام ہے اور انہیں اچھے خاصے پیسے ملیں گے۔ اس نے ابھی تک نازیہ کو کچھ نہیں بتایا تھا، یہی سوچا تھا کہ جب سب کچھ مکمل ہو جائے گا تب ہی بیوی کو بتائے گا، مگر اب جب اس نے نازیہ کی اس بیماری کے بارے میں سنا تو اس نے بتانے کا فیصلہ ترک کر دیا۔ اس کے پاس جو بھی جمع پونجی تھی وہ سب اس نے اپنے دوست کے ہاں رکھوا دی تھی، اور وہ جو بھی کما رہا تھا اس میں سے زیادہ تر رقم اپنے دوست کے پاس ہی رکھوا رہا تھا تاکہ جانے کے لیے کچھ رقم پاس رکھ سکے۔ اس کا ٹکٹ اور ویزا دونوں ہی فری تھے۔ ایک شام جب وہ پریشان حال تھا اپنے دوست کے ہاں گیا تو وہیں سے یہ خوشخبری ملی کہ ان کی نوکری دبئی میں لگ چکی ہے اور اب چند روز تک ہی اس نے واپس دبئی جانا ہے۔ یہ سن کر اسد کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ گھر میں راشن ختم تھا، اس نے نازیہ کو تھوڑا بہت ہی راشن لا کر دیا تھا۔ کہنے لگا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اسی پر گزارا کر لو۔ مجبوراً وہ بھی چپ ہو جاتی کہ شوہر کے پاس جب رقم ہی نہیں تو بھلا کیوں وہ اپنے شوہر کو تنگ کرتی رہے۔ وہ خود بھی بھوکی رہ لیتی اور اپنے بچوں کو آدھی آدھی روٹی کر کے کھانے کو دے دیا کرتی تاکہ وہ بھوکے نہ رہ سکیں۔ ایک روز صبح صبح اسد اٹھا تو بڑا ہی خوش تھا۔
نئے کپڑے پہنے تیار ہوا نازیہ اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، کیا بات ہے اسد، آج تو بڑے تیار ہو رہی ہو، ایسے تو تم کبھی عید پر بھی تیار نہیں ہوتے۔ یہ سن کر اسد ایک اچاٹ سی نظر نازیہ پر ڈال کر کہنے لگا، آج ٹھیکیدار نے ہمیں دعوت پر بلایا ہے، اسی لیے ہم پہلے دعوت کریں گے، اس کے بعد کام کریں گے۔ نازیہ خوش ہو گئی، پھر کہنے لگی، میرے اور بچوں کی طرف بھی دھیان کر لینا، گھر میں راشن بالکل ختم ہے، آج رات آپ راشن لاؤ گے تو ہی ہم پیٹ بھر کر کھا سکیں گے، میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے آج رات بھوکے سو جائیں۔ یہ سن کر اسد کہنے لگا کہ فکر نہ کر، میں آج راشن لے آؤں گا۔ یہ سن کر نازیہ مطمئن ہو گئی، مگر نہ جانے کیوں اسے دال میں کچھ کالا سا لگ رہا تھا۔ بہرحال اسد نے ایک نظر نازیہ پر ڈالی اور پھر بچوں کو دیکھا، وہ گھر سے باہر نکل چکا تھا۔ بچے یہی سمجھ رہے تھے کہ ابا مزدوری کرنے گیا ہے۔ نازیہ کا بھی یہی اندازہ تھا کہ شوہر شام کو راشن لے آئے گا، مگر اسے کہاں خبر تھی کہ اس کا شوہر تو اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر دبئی جا چکا ہے۔ اسد اپنے دوستوں کے ہمراہ دبئی جا چکا تھا، مگر ادھر رات ہو چکی تھی، ہر سو اندھیرا چھا رہا تھا اور اسد ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ بچوں نے دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، بھوک سے ان کی بری حالت تھی، بار بار اماں سے سوال کرتے، ابا کہاں رہ گیا ہے؟ پہلے تو کبھی اتنی دیر نہیں لگاتا، مغرب کی اذانوں سے پہلے گھر آ جایا کرتا تھا۔ نازیہ بھی پریشان تھی، طبیعت اس کی بھی بڑی خراب ہو رہی تھی، بار بار کھانستے ہوئے وہ گلی سے باہر جھانک کر دیکھتی۔ اس کے ساتھ کام کرنے والے سبھی مزدور جو اسی گاؤں میں رہتے تھے وہ تو آ چکے تھے، مگر آج نہ جانے اسد کہاں رہ گیا تھا، اس کی تو کوئی خبر ہی نہ تھی۔ مجبوراً رات کو بچوں کو بھوکا ہی سونا پڑا۔ بچے تو بھوک سے سو گئے، جبکہ نازیہ کے ذہن میں کئی وسوسے آ رہے تھے۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ اسد گھر نہ آیا ہو۔ پہلے تو اسے یہ پریشانی ہوئی کہ کہیں اسد کو کوئی نقصان نہ پہنچا ہو، مگر جب اس نے پڑوس کے شفیق بھائی سے پوچھا کہ اسد کہاں ہے، وہ کل رات سے گھر ہی واپس نہیں آیا، تو وہ کہنے لگا کہ پتہ نہیں، وہ تو کل کام پر بھی نہیں آیا تھا، بلکہ کل ہی ٹھیکیدار سے بات کر کے کام چھوڑ کر جا چکا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ایک اور جگہ اچھا کام مل گیا ہے، ہم سے بھی بڑے نخرے سے بات کرتا ہوا چلا گیا۔ یہ سن کر تو نازیہ کے ہاتھ پاؤں پھولے تھے کہ آخر اس کا شوہر کہاں جا سکتا ہے، وہ بھی بتائے بغیر۔ بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ اس نے پڑوس سے بچوں کے لیے کچھ کھانا مانگا تو پڑوس کی عورت نے اسے کھانے کے لیے کچھ کھانا دے دیا۔ اس نے تھوڑا خود کھایا اور باقی اپنے بچوں میں تقسیم کر دیا، مگر اسے پریشانی ہو رہی تھی کہ آخر اسد کہاں جا سکتا ہے۔ وہیں دوسری جانب دبئی میں اسد کی اچھی نوکری لگ چکی تھی، کر تو وہاں پر بھی مزدوری ہی رہا تھا، مگر وہاں پر اسے کم محنت پر زیادہ پیسے مل رہے تھے۔ وہ خوش تھا، اس کے پاس اچھی خاصی رقم آ رہی تھی، جبکہ یہاں اس کے بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ بچوں کی بھوک سے یہ حالت ہو گئی کہ پڑوس کے جس گھر سے بھی کھانے کی خوشبو آتی تو وہ اس گھر میں جھانکنے لگتے کہ شاید ہی کسی کو ان کی شکلوں پر رحم آ جائے اور ترس کھا کر وہ کچھ کھانے کو ان کے بچوں کو دے دیں۔ کچھ کو ان بچوں کے میلے اور پھٹے کپڑے دیکھ کر ترس آ جاتا، وہ ان کو کھانے کے لیے کچھ دے دیتے، ورنہ انہیں بھوکا ہی سونا پڑتا۔ کہیں سے اڑتی ہوئی یہ خبر بھی نازیہ کو مل گئی کہ اس کا شوہر دوسرے ملک جا چکا ہے اور وہاں پر اچھی نوکری کر رہا ہے۔ بیوی بچوں سے تو اس نے ہر تعلق ہی توڑ دیا اور کبھی واپس نہیں آئے گا۔ یہ بات سن کر اس رات نازیہ بہت روئی تھی۔ اس کے شوہر نے اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکا کیا کہ اسے کینسر تھا۔ اسے ابھی بھی نہیں پتا تھا، اسے اپنے بچوں کا مستقبل سیاہ نظر آنے لگا تھا کہ بھلا وہ اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالے گی، ان کی ذمہ داری اٹھا سکے گی۔ اسے اپنے شوہر سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور یوں 5 سال مکمل ہو گئے۔ اسد جو پیسے کی رنگینیاں دیکھ دیکھ کر بالکل ہی بھول چکا تھا کہ اس کی ایک بیوی اور بچے بھی ہیں۔ 5 سال مکمل ہوئے تو مالک نے پرانے ورکرز کو شک کی بنیاد پر نکال دیا، جس میں اسد بھی شامل تھا۔ اس کے ذہن میں نازیہ کا چہرہ ابھرنے لگا، کہنے لگا اب تک تو نازیہ مر چکی ہوگی اور نہ جانے اس کے بچے کہاں گلیوں میں بھٹک رہے ہوں گے، زندہ بھی ہوں گے کہ نہیں۔ بہرحال اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ 5 سال بعد پاکستان لوٹا تو سیدھا اپنے گھر چلا آیا۔ جیسے ہی گھر کے دروازے پر قدم رکھا، اسے جو منظر دکھائی دیا
اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ کیا یہ اس کا گھر تھا؟ اس کا گھر تو کچے صحن والا تھا، کھلی سی جگہ تھی، صرف ایک ہی کمرہ بنا تھا، وہ بھی مٹی اور اینٹوں کا۔ اس کی تو اتنی حیثیت ہی نہ تھی کہ کمرے کو پلستر ہی کر سکتا، مگر یہاں تو فرش پر ماربل لگی ہوئی تھی۔ سامنے بڑا ہی خوبصورت پھول پودوں سے سجا ہوا صحن تھا، پھر خوبصورت کشادہ لون جہاں پر ایک قطار میں بہت ساری سلائی مشینیں پڑی تھیں، ہر مشین کے آگے کرسی پڑی تھی اور وہاں پر گاؤں کی 20 بچیاں بیٹھی ہوئی سلائی سیکھ رہی تھیں۔ سامنے کرسی پر نازیہ بیٹھی سب کو ہدایت دے رہی تھی، جبکہ وہیں صحن میں ایک جانب قالین پر کچھ لڑکیاں بیٹھی سلائی کڑھائی کا کام کر رہی تھیں۔ نازیہ جو ان بچیوں میں ہی مگن تھی، دروازے پر کھڑے اپنے شوہر کو دیکھا تو پلکیں جھپکنا ہی بھول گئی۔ اسد چلتا ہوا نازیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، نازیہ تم زندہ ہو، تم مری نہیں، تمہیں تو کینسر تھا نا، میں نے تو سوچا تھا کہ تم مر چکی ہوگی۔ اگلے ہی پل جناٹے دار تھپڑ اسد کے چہرے پر لگ چکا تھا۔ گاؤں کی ساری لڑکیاں اس کی جانب دیکھنے لگی تھیں۔ نازیہ کہنے لگی، کیوں آئے ہو تم؟ واپس دفع ہو جاؤ اس گھر سے، دوبارہ یہاں پر قدم مت رکھنا، ورنہ تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ کوئی رشتہ نہیں ہے تمہارا ہم سے۔ اسد تو بھکلا چکا تھا۔ کیا یہ وہی نازیہ تھی جسے وہ بیماری کی حالت میں چھوڑ کر گیا تھا؟ بیوی کا روب جلال دیکھ کر تو اسے پریشانی سی ہونے لگی تھی۔ وہ بیوی سے معافی مانگنے لگا، کہنے لگا، میری بات تو سنو، میں تم لوگوں کے لیے بہت کچھ لایا ہوں، میں تو تم لوگوں کے لیے باہر گیا تھا، مگر نازیہ نے ہاتھ اٹھا کر چپ کروا دیا، کہنے لگی کہ میرا اور میرے بچوں کا تمہاری ذات سے کوئی واسطہ نہیں، تم جس حالت میں ہمیں چھوڑ کر گئے تھے وہی اصلی ثبوت ہے کہ تمہیں ہماری کتنی فکر تھی۔ ان کے گھر سے شور کی آوازیں سن کر محلے والے بھی اکٹھے ہو چکے تھے۔ جب اسد کو وہاں دیکھا تو ہر کوئی لان تان کرنے لگا اور دھکے دے کر اسے گاؤں سے باہر نکالنے لگا۔ کہنے لگے کہ خبردار جو تم نے نازیہ کو دوبارہ ڈرانے دھمکانے کی یا اس گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ اسد تو سر پکڑ کر بیٹھ چکا تھا۔ اب گاؤں والوں سے پتہ چلا کہ اس کے جانے کے بعد نازیہ نے اپنے بچوں کی خاطر لوگوں کے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے۔ وہ اس قدر اچھی سلائی کرتی تھی کہ گاؤں کی لڑکیاں اس کے پاس کپڑے سلائی کڑھائی سیکھنے آنے لگیں۔ ایک ادارے کی میڈم بھی اس کے پاس آئی اور اسے اپنے ایک ادارے میں سلائی کڑھائی سکھانے والی ٹیچر کے طور پر رکھ لیا۔ وہ ہفتے کے 6 دن وہاں سکھاتی اور پھر اتوار والے دن گاؤں کی بچیوں کو سلائی کڑھائی سکھایا کرتی۔ اس کے بچے بڑے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے تھے۔ رہی بات اس کے کینسر کی تو وہ تو خود بخود ہی اس کے جسم سے ختم ہو چکا تھا۔ جس قدر بھوک اور افلاس اس نے کاٹی تھی، اس کے جسم میں موجود کینسر کے سارے جراثیم خود ہی ختم ہو چکے تھے۔ اب اسد پچھتا رہا تھا۔ دبئی جانے کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا کیونکہ اس کی نوکری چھوٹ چکی تھی۔ وہ اکثر کام میں ہیرا پھیری کر دیا کرتا تھا، جس کے بارے میں مالک کو پتہ چل گیا اور یوں وہ بیوی بچوں سے بھی اور دبئی کی نوکری سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ چند دن وہ اسی گاؤں کے کونوں اور گلیوں میں پھرتا رہا۔ ایک دن اس کا ایک گاڑی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ گاڑی والا کوئی نیک آدمی تھا، وہ اسے اٹھا کر ہسپتال لے گیا۔ چند عرصہ وہ ہسپتال میں رہا اور بعد میں شہر میں بھیک مانگنے لگا۔ فقط 3 سال کے بعد یہ اپنی موت آپ مر گیا تھا۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔